سوشل تھیریز آف کرائم کے اندر ایک جو سب کلچر تھیری آف کرائم ہے، یہ ایلیجا انڈرسن کی اپروچ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ، جس میں کرائم اور سب کلچر آپس میں لنکڈ ہیں۔ ایک براڈر کلچر ہے اور اس کے اندر سب کلچرز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایلیجا انڈرسن نے فلاڈیلفیا کے اندر جو گینگز تھے ان کو اسٹڈی کیا، اور اس کی فائنڈنگز میں یہ آیا کہ وہ جو بلیک کمیونٹی ہے جو فلاڈیلفیا کے سبربز میں اربن نیبرہڈز میں رہتی ہے، ان کے یوتھ جو ہے دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دا ڈیوینسی، وائلنس اینڈ کرائم۔ تو اس نے اس کو اسٹڈی کیا ایلیجا انڈرسن نے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک براڈر امریکن کلچر ہے اور ایک وائٹ امریکن کلچر ہے اور ایک بلیک امریکن کلچر ہے۔ تو اس بلیک افریقن امریکنز کے درمیان میں جو ڈیوینسی یا وائلنس کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے یا کرائم رپورٹ ہو رہا تھا، تو اس نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس نے سب کلچر تھیوری آف کرائم دی۔ اس سب کلچر تھیوری آف کرائم کے اندر آئیڈینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اینڈرسن کے خیال میں جو ینگ انرجیٹک بلیک افریقن تھے وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے لڑ جھگڑ رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے بھی، مثال کے طور پہ وائٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے بھی ان کی ایسوسیشنز ہو سکتی ہیں، یا ان کی انڈیویجول صرف بلیک افریقن امریکن کمیونٹی کے ساتھ بھی ایسوسیشن ہو سکتی ہیں، بٹ دے ور اسٹرائیونگ فار دیئر آئیڈینٹی، کیونکہ یہ آئیڈینٹی ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے۔ میں ایک انڈیویجول ہوں، میرا نام کیا ہے، میرے کیا لنک ہے، میری پرسنل آئیڈینٹی کیا ہے، اس کو عزت، یعنی سیکنڈ جو دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے رسپیکٹ۔ ایلیجا انڈرسن کے خیال میں یہ یوتھ جو ہے جو آپس میں بلیک افریقن امریکن لڑتے تھے یا دوسرے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے یا کرائم میں انوالو ہوتے تھے، تو وہ اپنی رسپیکٹ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرسنل رسپیکٹ ہو اور ان کی فیملی کی رسپیکٹ ہو۔ تو وہ رسپیکٹ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے تھے اور مار کوٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آنر جو ہے، جو فیملی آنر ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی عزت کی جائے، ان کے خاندان کی بھی عزت کی جائے۔ ماسکولینٹی جو ہے وہ اندر امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو اربن نیبرہڈ میں لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاور اور ڈومیننس یا پاور اسٹرکچر میں حصہ دیا جائے، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی اپنی اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ مسکولرز ہوں، اسٹرانگ ہوں۔ مسکولینٹیز انڈیکیٹر آف ڈومیننس، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی جو بلیک افریقن امریکنز تھے وہ وائلنس میں یا کرمنالٹی میں انوالو تھے، اور پھر ایز اے ریزلٹ وہ گینگز بناتے تھے، اور وہ گینگز جو ہیں ان کے درمیان میں سرٹن رولز تھے، ہیرارکی آف ریلیشن شپ تھی، اور وہ جو گینگز ہیں ان کا کوئی لیڈرشپ ہوتا ہے، فالورز ہیں، اپر ہیرارکی آف لیڈرشپ ہے اور لوور فالورز ہیں، اور وہاں پہ انٹری کے سرٹن رولز ہیں اور ایگزٹ کے رولز بھی ہیں، یعنی اس گینگ کے ممبرشپ کے لیے دے آپریٹ ان اے ٹیریٹری، ایک علاقے کے اندر، وہاں پہ کسی دوسرے گینگ کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں کے آپریٹ کریں، وہاں صرف ایک ہی گینگ جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اینڈرسن کی جو تھیری ہے یہ بلیو کرتی ہے کہ جو خاص طور پہ اربن نیبرہڈز میں جو رہنے والی یوتھ ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے لڑتی ہے، رسپیکٹ اور آنر کے لیے لڑتے ہیں۔ مسکولینٹی کا اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو مسکولر زیادہ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے انڈیویجول، وہ رول کرتا ہے، یعنی وہ رول لیڈرشپ بنتا ہے، باقی فالورز ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک ہیرارکی آف ریلیشن شپ ہے۔ وہ ہیرارکی آف ریلیشن شپ سرٹن رولز کے، وہ انفارمل رولز ہیں، اور ایک گینگ دوسرے گینگ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ ہر گینگ اپنی ایک ایریا میں اور ٹیریٹری میں آپریٹ کرتا ہے، اور دوسروں کو اس ایریا یا ٹیریٹری کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو اس دو گینگز کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، اور جو ڈومیننٹ ہوگا وہ وہاں پہ رول کرے گا، تو ایک قسم کا وہ لا آف جنگل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو جتنے بھی یہ گینگز یا گینگز مینٹالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، یہ براڈر جو کلچر ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ سب کلچر فارم کرتی ہے ود ان اے کلچر، اور ان کی اپنی یونیک ویلیوز اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے رولز یعنی نارمیٹو سٹرکچر، اور خاص اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے جو خاص قسم کے جارگن یوز کرتے ہیں گروپ لیڈرز کے لیے اور فارولز کے لیے، سرٹن ٹرمز اور جارگنز یوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گروپ ممبر ہے، یہ ہمارا گروپ ممبر نہیں ہے،
یہ ہم میں سے ہے، یہ ایلین ہے، یہ باہر سے آیا ہے، باہر سے آنے والے کو ہم نے کتنی اسپیس دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، آنر دینی ہے، یا اسے ریجیکٹ کرنا اور اس کو نکالنا ہے۔ انٹری کے لیے سرٹن جو رولز ہیں، ان رولز میں کب موڈیفیکیشن کرنی ہے، کس کو اسپیس دینی ہے اور کس کو اسپیس نہیں دینی۔ تو ہم نے سب کلچر تھیریز میں اینڈرسن کی تھیری پڑھی جو اسٹریٹ کلچر کے بارے میں ہے، کہ اسٹریٹ کے اوپر ہاؤ دا گینگز آر گورن اینڈ ہاؤ دے آپریٹ اینڈ ہاؤ دے ورک۔